کا بندہ جو ہے خدا کی قسم اس کو علم ہوتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا زیرہ بکتر ان کو دے دینا اور کہنا کہ مجھ پر فلاں یہودی کا قرض ہے 10 درہم وہ بھی ادا کر دینا اور فلاں جو ہے غلام میرا اس کو بھی آزاد کر دینا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وصیت کو جاری اور ساری فرمایا. ایک اور سچا واقعہ ہاں جی حضرت صاحب ابن اللہ اکبر جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عوف بن مالک یہ وہ صحابی رسول ہیں وہ صحابی رسول ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر جا کر امام الانبیاء نے ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. عقد مواخات بڑی مشہور ہے کہ وہاں مدینہ طیبہ پہنچ کر دو صحابیوں کو سرکار آپس کے اندر بھائی بھائی بناتے گئے. یہ حضرت صاحب بن جسامہ اور حضرت عوف بن مالک کو دونوں کو بھائی بنا دیا. تو آپس کے اندر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم دونوں میں سے جو پہلے مرے گا تو قبر کے حالات آ کر زندہ کو بتائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھتے رہو. یہ شخص مرد کامل سبحان اللہ. کیا بات. اللہ کرے سمجھ آ جائے. ہم تو ہیں مدرس آدمی کوئی مقرر تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اور اس مرد کامل کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا ہی بھلی فرمائے ہماری قبر ہی بھلی فرمائے ہماری آخرت ہی بھلی فرمائے. جس شخص کو ملتے ہیں خواہ وہ شاگرد ہے خواہ وہ محب ہے کوئی مرید ہے مولانا صاحب کی محبت کے اندر گرفتار ہے اور عقیدت اور پیار کے اندر گرفتار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا کے علم کے اندر بھی سچائی ہے اور ان کے عمل اور کردار کے اندر بھی سچائی ہے. اللہ کے اللہ اکبر. سبحان اللہ. علم کا بھی مرکز تھے اور عرفان کا بھی مرکز تھے. سبحان. عرفان ہے کس چیز کا نام؟ عارف وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہاں جی رب العالمین کو سمجھے وہ میرے ساتھ ہے. قدم قدم پر وہ اپنے ساتھ سمجھے. جب بھی مولانا صاحب کو پریشانی ہوتی تھی تو یہی لفظ ہوتے تھے زبان پر اللہ کریم ہماری مدد فرمائے گا اللہ کریم میری مدد کرے گا. اتنی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس شخص کو اتنا قرب تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر اس کو اتنا اعتماد تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صاحب بن جسامہ اور حضرت عوف بن مالک آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اگر تو پہلے مر جائے تو پھر آنا اور میرے ساتھ ملاقات کرنا اور مجھے بتانا کہ قبر کے کیا حالات ہیں. دوسرے نے کہہ دیا ہاں اگر تو پہلے مر جائے تو پھر تو آ جانا. چلو بھائی بات ہو گئی عہد ہو گیا معاہد ہو گیا. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال فرما گئے. اللہ اکبر. اور عوف بن مالک زندہ رہے تو حضرت صاحب بن مالک وعدے کے مطابق حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میرے پاس آ گئے. میں نے دیکھا سنو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں خوش ہو گیا کہ میرا بھائی آ گیا. وصال کے بعد مرنے کے بعد وصال کے بعد میرے پاس وہ آ گئے اور میں نے پوچھا حال کیسے ہیں تو کہنے لگے یار کچھ پریشانی تو ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا
بخشش ہو گئی، نبی کی نگاہ کرم سے بخشش اور مغفرت ہو گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ گردن پر تھوڑا سا داغ تھا، میں نے کہا یہ داغ کیسا ہے؟ فرمایا یار یہ داغ قرض کا ہے، میں نے یہودی کا 10 درہم قرضہ دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ، جو ہمارے گھر کے اندر حالات ہوئے ہیں میرے مرنے کے بعد، فرمایا وہ سب حالات کا مجھے علم ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، فرمایا اللہ اکبر، جو ابھی قبر کے اندر نہیں آئے، قبر والے ان کے حالات سے واقف رہتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے۔ اور بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لا تظن ان العلم یفارقک بالموت، یہ عقیدہ نہ رکھ کہ مرنے کے بعد تیرا ادراک، علم اور شعور ختم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا پہلے سے قبر کے اندر اللہ کا ولی جو ہے، اللہ کا نبی جو ہے، فرمایا دنیا کی بنسبت قبر کے اندر اس کا علم بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا شعور اور ادراک بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بلی تھی، وہ بھی مر گئی، چند دن ہوئے ہیں وہ مر گئی، مجھے اپنی مزار کے اندر، قبر کے اندر اس کا علم ہے۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بلی ہماری مر گئی، فرمایا میری بیٹی ہے، 6 دن کے بعد وہ بھی مر جائے گی، 6 دن کے بعد وہ بھی مر جائے گی، فرمایا اس کے بارے میں میرے گھر والوں کو کہنا ذرا خیال رکھ۔ اور آپ نے فرمایا بان ہے بان، میرے گھر کے اندر اس بان کو ادھر ادھر کرنا، اس کے اندر 10 درہم پڑے ہیں، وہ یہودیوں کو قرضہ دے دینا۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر کے اندر گیا اور میں نے جا کر اس بان کو ہٹایا، حوالہ جب پیش کروں گا تو حیران رہ جائے گا جی۔ جب میں ہٹایا بان تو اس کے اندر 10 درہم پڑے تھے، میں نے کہا پہلی نشانی تو میرے بھائی صاحب نے جو دی تھی وہ تو صحیح ثابت ہوئی، اب دوسری بات کے بارے میں نے کہا بتاؤ تمہارے گھر کے اندر ایک بلی ہوتی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگے وہ مر گئی بلی۔ پھر میں نے پوچھا میرے بھائی کی کوئی چھوٹی بچی وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس بچی کو سخت بخار تھا، مگر بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی۔ میں واپس آیا اور میں نے کہا 6 دن کے بعد یہ فوت ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا۔ جب 6 دن گزرے تو وہ بچی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قبر والے کو پتہ ہے پچھلے کے حالات کیا ہیں۔ بلی کا علم بھی ہو گیا کہ وہ مر گئی، بچی کا بھی علم ہے کہ 6 دن کے بعد وہ پہنچنے والی ہے قبرستان میں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بان کی نشانی دی کہ اس کے اندر تم دیکھو ہاں جی کہ یہودی کے 10 درہم پڑے ہیں، وہ قرضہ دے دو تاکہ بوجھ اتر جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب قرضہ کسی کا ارے صحابی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے تو میں کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی سے قرضہ لے کر پھر کھا کر قبر میں چلے جائے، کیا بنے گا؟ اللہ کے بندے مزارات کے اندر رہ کر ان کو علم ہوتا ہے،
پتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ فیضان نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی طرف سے ہے۔ مرکز فیض نبی پاک کی ذات پاک ہے۔ جس اللہ کے ولی کا، جس عالم با عمل کا نبی پاک کی ذات پاک کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، جو نبی کی گلی کا گدھا بن جاتا ہے، نبی کے در کا فقیر بن جاتا ہے، خدا کی قسم اس کو پھر عالم برزخ کے اندر حیاتی بھی مل جاتی ہے، اور اس کو علم بھی ہوتا ہے، ادراک بھی ہوتا ہے، اور اس کی قبر سے فیضان بھی جاری اور ساری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ صاحب حضور کا فیضان، علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ بھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا فیضان جاری اور ساری ہے، ازل سے جاری اور ساری ہے، قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ بلکہ اللہ کا ولی جو ہے جب وہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو اس کی قبر سے قیامت تک فیض جاری اور ساری رہتا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ولی کامل ہوتا ہے مگر اس کی ولایت کا شعرہ نہیں ہوتا، پر جب وہ اپنی مزار کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کا فیضان بھی عام ہو جاتا ہے اور اس کی ولایت کی شہرت بھی عام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انی لأتبرک بأبی حنیفہ وأجیء الی قبرہ فإذا ذات لی حاجۃ فصلیت رکعتین عند قبرہ فتقضی سریا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا ولی جو ہے اس کی مزار پر آؤ، آنا جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مذہب کے جلیل القدر امام ہے، دنیا کے وہ مقتدا ہے اور وہ رہنما ہے اور سید بادشاہ ہیں۔ وہ لوگوں یاد رکھو، میں حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر حاضر ہوتا ہوں، وَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حنیفہ، میں ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی مزار پر حاضر ہوتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے مشکل پڑ جاتی ہے تو ان کی مزار کے پاس کھڑے ہو کر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر ان کی مزار کا واسطہ دے کر جب دعا کرتا ہوں تو ان کی مزار کے وسیلے سے، قبر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یاد رکھو جو عالم با عمل ہوتا ہے نا وہی ولی کامل ہوتا ہے۔ عالم با عمل، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر عالم با عمل ولی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ مولانا صاحب عالم با عمل تھے۔ عالم با عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور عالم با عمل اللہ کا ولی جو ہے وہ رشد و ہدایت کا منبع ہوتا ہے اور وہ مرکز ہوتا ہے، اور کتنی خلق خدا جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس کے اندر رشد والا اور ہدایت والا نور رکھ دیا ہے، اور اس نور کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر وہ دنیا کو چمکاتا ہے، جب عالم برزخ کے اندر جاتا ہے تو عالم برزخ کے اندر جا کر وہ بھی رشد اور ہدایت کے نور کے ساتھ عالم برزخ کو بھی چمکا دیتا ہے۔ نبی پاک
صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف کے اندر دو جماعتیں موجود ہیں. ایک جماعت پڑھ بھی رہی ہے پڑھا بھی رہی ہے اور ایک گروپ جماعت ایسی ہے جو تلاوت ذکر درود شریف اس کے اندر مصروف ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, ذکر اللہ ہو رہا ہے. اور ایک جماعت تعلیم و تعلم کے اندر مصروف ہے, پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف ہے, مسائل کے افہام اور تفہیم کے اندر مصروف ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو دیکھ کر حضور نے فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں, دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں. جو نوافل پڑھ رہے ہیں, جو تلاوت کر رہے ہیں, جو درود شریف پڑھ رہے ہیں, اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہیں, اس وحدہ لا شریک مولا کی عبادت کے اندر مصروف ہیں, فرمایا وہ بھی بھلائی پر ہیں. پر جو علم دین پڑھ اور پڑھا رہے ہیں فرمایا وہ بھلائی پر ہیں, مگر عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں, مالک کی مرضی ہے فرمایا وہ قبول کرے یا نہ کرے, مگر جو فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر وہ پڑھا اور پڑھا رہے ہیں فرمایا ان کو ان پر فضیلت حاصل ہے. اور نبی پاک جو پڑھنے اور پڑھانے والے تھے نبی پاک ان کے اندر آ کر بیٹھ گئے. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اندر نہ بیٹھنا, پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر بیٹھنا. فرمایا جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں نبی پاک کو اتنے پیارے ہیں کہ جو پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے عمل بھی کراتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈھونڈتے ہو کہ نبی پاک کہاں ہیں, فرمایا جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں قیامت تک میرا تعلق انہی سے ہوگا اور میرا قرب انہی کے ساتھ ہوگا, کیونکہ انہیں میرے ساتھ زیادہ قرب حاصل ہوا ہے پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے. سبحان اللہ. تدارس العلم ساعتاً فی اللیل خیر من احیائہا. ایک ساتھ کے لیے رات میں مسئلہ دین کا بیان کر دینا, ایک شخص وہ ہے جو دین کا مسئلہ بیان کر کے فرائض واجبات فرضی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دیتا ہے. فرمایا جو ایک مسئلہ دین کا سمجھ کر اس نے سمجھایا ہے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. فرمایا جس نے ساری رات عبادت کے اندر گزاری ہے اس کا ثواب کم ہے. کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ بہت بڑا پیار ہے اس کے ساتھ. چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما العلم بالتعلیم اب التعلم. نبی پاک نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ علم دین باقی رہے تمہارے اندر ہمیشہ رہے تو فرمایا پڑھنے اور پڑھانے کو مت بھولو. پڑھنا اور پڑھانا تمہارے ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اندر علم کا. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات دن پڑھایا کرتے تھے. میں نے سمجھا کہ بھئی میں تو بہت زیادہ ٹائم
پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل سے، پر جب وہ ڈائری مجھے ملی ان کے پڑھنے اور پڑھانے کی تو میں سمجھا بھئی اس اللہ کے بندے پر کوئی اللہ کا خاص ہی کرم تھا۔ ان کے دادا استاد کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، میرے استاد کریم کو بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر، 9 مدرسے اکٹھے ہو گئے ضلع میاں والی میں کہ مولوی منظور صاحب کے مدرسے کا مقابلہ کریں، تو کسی ان کے بڑے نے ان کو کہہ دیا کہ جو آدمی 24 گھنٹے کام کرتا ہے 9 چھوڑ تم 18 مدرسے اکٹھے کر لو، مولانا منظور احمد صاحب کے کام کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، اللہ کا بندہ جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے اندر، علم کے پڑھنے پڑھانے کے اندر گزار دیتا ہے، اس اللہ کے بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت علامہ نے بہت کام کیا علم اور عرفان کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے توسل سے، ان کے اخلاص کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کے آستانہ عالیہ کو، ان کی درسگاہوں کو جو انہوں نے یہاں قائم کی ہے یا پنجاب کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو ان مدارس کے ذریعے سے، ان کے آستانے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی دستار بندی ہوگی اور علامہ صاحب پنجاب کے اندر اس دارالعلوم کا جو فیض ہے وہ پنجاب میں بھی ہے۔ الحمدللہ کچھ علماء کی دستار بندی ہوگی، حفاظ کی دستار بندی ہوگی۔ دیکھیے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب، بولو تو صحیح، عذاب ہو رہا ہے۔ چلے گئے، پھر یہ ہم اور تم بھی قبرستان کے اندر جاتے ہیں مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ جو نبوت کی آنکھ ہے اس کی نگاہ ہی تیز ہے، اس کی نگاہ ہی تیز ہے، خدا کی قسم۔ یہ کوئی نور ہی انوکھا ہے، یہ کوئی چمک ہی انوکھی ہے کہ مطلب کتنے من مٹی ہے اس کے نیچے میت ہے، مگر اللہ کا نبی جب نگاہ کرتا ہے تو وہ نگاہ پار چلی جاتی ہے اور سارے حالات قبر کے اللہ کے نبی پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کوہ طور پر جب دیکھی نا تو ان کی نگاہوں کے اندر اتنا نور آ گیا، اتنی چمک آ گئی کہ اندھیری رات کے اندر فرمایا 30 میل پر پتھر پر جو چیوٹی چل رہی ہے وہ اپنی نگاہ کے نور سے اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، شہ ہر دوسرا، شب اسرا کے دلہا، جنہوں نے ذات رب العالمین کو دیکھا، بلا حجاب دیکھا، خدا کی قسم ان کی آنکھ مبارک کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ وہ میت اسی قبر سے، پھر آپ کا واپسی پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ہار تو سجدے تھے حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن عمل بھی دیا تھا، حسن سیرت بھی دیا تھا، حسن صورت بھی اللہ کریم نے دیا تھا۔ ادب اور احترام اپنے پیر کا، اپنے استاد کا، اپنے والدین کا
اگر کوئی سیکھے تو حضرت قبلہ مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ قبر والا حشاش بشاش ہے، وہ خوش ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے اور وہ اس باغیچے کے اندر ٹہل رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر سجدہ کر کے عرض کی، میرے مولا یہ جو تیرے راز ہیں ان رازوں سے تو پردہ اٹھائے گا تو اٹھے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، جب میں واپس آیا تو اس کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بن چکی ہے. تو فرمایا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ، اصل بات یہ تھی کہ یہ وصال کر گیا تھا، یہ گناہگار تھا، اس کو سزا مل رہی تھی، مگر ایک بچہ تھا اس کا، اور اس بچے کی والدہ نے اس کو استاد قاری صاحب امام صاحب کے ہاں اس کو پڑھنے بٹھا دیا. جب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جس کا بچہ اپنی زبان پر مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے اور میں اس کو عذاب دوں، اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے. میں نے بچے کو بھی بخش دیا، اس کے والدین کو میں نے بخش دیا، ساتھ ہی میں نے استاد کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. تو قرآن پاک کا یہاں تعلیم دی جا رہی ہے اور شعبہ کتب کے بارے میں میں دعا کرتا ہوں، لیکن مولانا صاحب کے اس ادارے کی جو شاخیں ہیں پنجاب کے اندر، وہاں پر الحمدللہ ہے علی احسان ہی بہت قابل استاد حضرت علامہ مولانا الہی بھائی صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں. تو بہرحال وہ بھی فیض ہے علامہ مولانا مفتی عبد الکریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا. مجھے یاد ہے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور میں نے تو اس کو اس کی شاخ بنا دیا ہے اور یہ فیض ہے میرے مرشد کریم حضور غزالی زمان راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قادمی کا اور میرے دادا استاد حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی مرکز حقیقی بنائے اور جس کی شاخیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہرا اور بھرا رکھے. راجن پور میں ایک آدمی اس نے مسجد کا نام رکھ دیا شاخ مدینہ. سنی مدارس، میں سمجھتا ہوں سنی مساجد جتنی بھی ہیں وہ ساری شاخ مدینہ ہے. میں نے کہا یار یہ تو نے نام کیوں رکھا شاخ مدینہ؟ اگر حضرت صاحب میں نے شاخ مدینہ اس لیے رکھا ہے کہ درخت کی شاخ جو ہے وہ خشک بھی ہو سکتی ہے، وہ جل بھی سکتی ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، پر خدا کی قسم میرا ایمان اور عقیدہ ہے جو شاخ مدینہ ہے وہ ہمیشہ ہری بھری رہے گی اللہ کے فضل سے. یہ فیض ہے